بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے باہر ایک ٹھیلے والا گزرتا ہوا جا رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ جو یہ مٹی کا برتن مجھ سے خریدے گا راتوں رات اس کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اسے 10 روپے کا گلاس لے لیا۔ رات شوہر کو اس مٹی کے گلاس میں پانی پلایا تو پانی پیتے ہی شوہر غصے ہونے لگا اور آدھی رات کمرے سے نکال دیا۔ اسی لمحے وہی برتن والا میرے پاس آیا اور بولا کہ میرے ساتھ چل، تیرا شوہر خود تیرے پیچھے آئے گا اور تیری دنیا بھی بدل جائے گی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ سانس سے تب اٹکی جب وہ مجھے ایک مردہ خانے میں لے گیا اور اچانک میرا نام رخسار ہے۔ میری یہ کہانی میری دوست رمشا اور میری ہے، اور اپنی اس زندگی سے میں نے بہت سبق حاصل کیا تھا۔ آج بھی محلے میں جب کوئی انجان شخص کچھ بیچنے آتا ہے تو گھر کے بچے یا پھر عورتیں بھاگ کر خریدنے گھر سے باہر نکل پڑتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بہت سی جگہوں پر سننے میں آتا ہے کہ کوئی عورت اغوا ہو گئی یا پھر بچہ نہیں مل رہا۔ ہم گھر کے 2 ہی افراد تھے۔ میرے سسرال والے دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے، میرے شوہر پولیس میں تھے، ان کی ٹرانسفر لاہور میں ہو گئی تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہیں لے آئے تھے۔ میں جب سے شادی ہو کر سسرال آئی تھی آس پاس کے ماحول سے بالکل انجان تھی، نہ ہی میری کوئی دوست تھی۔ میرے شوہر پولیس میں نوکری کرتے تھے، وہ ڈیوٹی پر چلے جاتے اور میں اکیلے گھر پر بیٹھی گھر کی دیواروں کو گھورتی رہتی۔ ایک دن سبزی لینے گھر سے باہر نکلی تو راستے میں ایک لڑکی درخت کے سائے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی، مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کتنی دفعہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، پھر وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ اس کے پاس جا کر پوچھا کہ بہنا کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی دفعہ اٹھ کے چلنے کی کوشش کی لیکن سہارے کے بنا اٹھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں امید سے ہوں، جب بھی اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتی ہوں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ میں نے کہا آؤ، میں تمہیں سہارا دے کے گھر تک چھوڑ آتی ہوں۔ پھر میں اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے گھر کی طرف چل دی۔ میں نے اس سے پوچھا جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر سے کیوں نکلی؟ اس نے کہا کہ پہلے میں ٹھیک تھی، بس چہل قدمی کرنے نکلی تھی، ایک دم سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ یہیں رہتی ہیں؟ میں نے کہا جی، ہم کچھ ماہ پہلے ہی یہیں شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی بھی ہمارے ہی محلے میں رہا کرتی تھی، کچھ گھر چھوڑ کر اس کا گھر آتا تھا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے گھر اس کو چھوڑا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کا شوہر باہر نکلا۔ اس نے کہا کہ رمشا تم کہاں گئی تھی؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے بنا کہا کہ بھائی صاحب برا مت مانیے گا، آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس حالت میں آپ نے اسے اکیلے باہر کیوں نکلنے دیا؟ اگر آج میں اسے نہ دیکھتی تو یہ بیچاری وہیں بیٹھی رہتی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، اور اس لڑکی جس کا نام رمشا ہے میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی اور اکثر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔ ایک دن میں نے رمشا سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، اس نے تم اکیلے باہر گئی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل اس دن میرے شوہر گھر پر نہیں تھے اور میرا دل گھبرا رہا تھا، اس وجہ سے میں خود ہی ڈاکٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر رمشا نے کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، ہماری پسند کی شادی ہے، میں اور میرے میاں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں اکیلے رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ میرا مطلب کہ تمہاری ساس سسر؟ اس نے کہا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا اور سسر ہمارے رشتے سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ بہت کوشش کی کہ وہ ہمارے رشتے کے لیے مان جائے لیکن میرے سسر اپنی ضد پر قائم رہے، اس لیے ان کی مرضی کے خلاف ہم نے شادی کر لی۔ انہوں نے میرے شوہر کو گھر جائیداد سے بے دخل کر دیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بہت دھکے کھائے ہوئے، کوئی جگہ راس نہیں آتی اور قسمت ہمیں یہاں اس محلے میں لے آئی۔ شاید مجھے آپ جیسی بہن ملنی تھی اس لیے یہاں آ کر بس گئے۔ رمشا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے افسردہ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کو اپنے گھر اور اپنوں سے دور ہونا پڑا۔ رمشا نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے بابا کے لیے اداس و پریشان دیکھا ہے، کبھی کبھی وہ تو ایسے سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ میں آواز بھی دوں تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں سوچتی ہوں کہ سب کی وجہ میں ہوں، میری وجہ سے ایک بیٹا باپ سے دور ہو گیا، اس بات کا دکھ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ بہت دفعہ اپنے شوہر سے کہا کہ جا کر اپنے والد سے مل لیں، ان سے بات کریں، وہ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں گیا تھا بابا سے ملنے، ان سے معافی مانگنے، مگر انہوں نے یہ کہہ کہ میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا کہ جب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو گے تب آ کر معافی مانگنا، میں اسی وقت تمہیں گلے سے لگا لوں گا۔ رمشا رو رہی تھی، میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم ایسی ٹینشن نہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا ہم سفر دیا ہے، قدر کرنے والا، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس طرح پریشان مت ہوا کرو، اپنی زندگی کو پریشانیوں سے آزاد ہو کر گزارو، ایسے بچے پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔
میری اور رمشا کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی، بہت کم عرصے میں ہم بہت اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں۔ رمشا پریشان ہوتی تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا کہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی پریشان ہے۔ ایک دن اس کا شوہر کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر رمشا کے پاس رک گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی اچھی نیند لیں گی اتنی ہی اچھی ان کی صحت ہوگی۔ میں اسی کو لے کر واپس گھر آ گئی، اسے خود اس کی پسند کا کھانا بنا کر دیا، اسے سمجھایا بھی کہ اپنے آنے والے بچے کی خاطر خود کو پریشانیوں اور فکروں سے نکالو۔ جو قسمت میں لکھا تھا مل گیا، اب ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کے بارے میں سوچو۔ رمشا نے کہا کہ میری اگر کوئی بہن ہوتی تو بالکل آپ جیسی ہوتی۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی باتوں سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی وقت رمشا کا میاں بھی آ گیا۔ میں نے اجازت لی اور اپنے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں سے مجھے عجیب سے خواب آ رہے تھے۔ خواب میں مجھے اپنے پیچھے کتا بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو مجھے ٹانگ سے پکڑ لیتا۔ میں بہت ڈر جاتی، مدد کے لیے آوازیں دے رہی ہوتی، پھر آنکھ کھل جاتی۔ اس کے 3 دن بعد خواب میں رمشا کو پریشان دیکھتی ہوں، وہ روتے ہوئے تیز تیز بھاگ رہی تھی جیسے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے شوہر کو کہتی تو وہ کہتا کہ میں تو یہاں آ کر پچھتا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ تمہیں اپنی دوست کی فکر ہوتی ہے، اور میں ناراض ہو جاتی۔ میں رشتوں کے بارے میں بہت حساس تھی، جس سے ایک بار تعلق جوڑ لیتی میں چاہتی کہ وہ رشتہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اور ایسے خواب دیکھنے کے بعد مجھے رمشا کی بھی اور زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ جب ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ رخسار کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ دنوں سے مجھے خواب صحیح نہیں آ رہے، دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر خواب سچا ہو، کچھ خواب ہمیں پریشان کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم پریشان اور نا امید ہو جائیں۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں رمشا کی طرف چلے گی، اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میں نے آواز دی تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اندر جاتے جاتے رمشا کی آواز پر میرا قدم رک گئے۔ رمشا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تم سے ڈرتی نہیں، بھول کر بھی کبھی میرے پاس نہ آنا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد رمشا نے فون بند کر دیا۔ میں انہیں قدموں سے واپس آنے لگی جب پیچھے سے رمشا نے آواز دے کر کہا کہ رخسار آپ کب آئی اور مجھ سے ملے بغیر ہی واپس آ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ تم کچھ مصروف تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پھر آ جاؤں گی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہو۔ رمشا کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ رمشا نے کہا کہ نہیں کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم کہیں جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں پھر آ جاؤں گی۔ رمشا نے کہا کہ بس بازار جانا ہے، لیکن ابھی نہیں، 1 گھنٹے تک میرے میاں آ جائیں پھر جائیں گے۔ میں اور رمشا بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب دوبارہ سے رمشا کے فون پر کسی کی کال آئی۔ وہ بار بار کال کاٹ رہی تھی، اسے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ رمشا ہو سکتا ہے کسی کی ضروری کال ہو، اٹھا کر پوچھ لو، لیکن اس کو جس نمبر سے کال آ رہی تھی اسے بلاک کر دیا اس نے۔ اس کے بعد پھر سے کسی انجان نمبر سے کال آ گئی۔ رمشا نے گھبراتے ہوئے کال اٹھائی، وہ خاموشی سے کال کرنے والی کی بات سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں نہیں ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ رمشا نے کہا کہ میں تنگ آ چکی ہوں، پتہ نہیں کون ہے، مسلسل فون کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے، میری زندگی مشکل میں کر دی ہے، میں جانتی بھی نہیں اسے۔ میں نے کہا کہ کون ہے، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ فون کرنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے شوہر سے چھین لوں گا۔ میں جان چکا ہوں تم کہاں ہو، بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، جبکہ میں نے تو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنے شوہر کو اسی وقت بات بتا دیتی تو اس کا مزاج درست کر دیتا۔ رمشا نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں کہیں میرا شوہر مجھے ہی غلط نہ سمجھے، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرا شوہر کے علاوہ اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آدمی تم دونوں کے درمیان غلط فہمی ڈالے، تم وقت پر اسے سب بتا دو۔ اس کے بعد ہمارے شوہر کو باہر سے کچھ بھی پتہ چلے تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لے۔ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور تمہاری بات پر یقین کرے گا، تمہیں سمجھے گا۔ رمشا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب ایسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد میں گھر کے کچھ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ہمارے خاندان میں کزن کی شادی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی، اور میں اور میرا شوہر ہم دوسرے شہر کزن کی شادی پہ چلے گئے۔ کچھ دن وہاں لگ گئے اور گھر آ کر 2 دن گھر سے نکل نہیں سکی، تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ اس کے اگلے دن میں رمشا کی طرف گئی، لیکن اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہیں کام سے گئے ہوں گے، شام کو چکر لگا لوں گی، مگر شام کو بھی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔
میں بہت فکر مند ہو رہی تھی، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ میں گھر آ گئی، اگلے دن پھر دیکھنے چلے گئی، اس دفعہ بھی تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی، کچھ تو گڑبڑ ہے، جو 2 دن سے رمشا اور اس کا شوہر گھر نہیں آئے۔ ان کو گئے 10 دن گزر چکے تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا ہمارے رشتہ دار تھے جو تم اتنی پریشان ہو رہی ہو، ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں، یہ جگہ چھوڑ دی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو رمشا مجھے ضرور بتاتی۔ میرے شوہر نے کہا ہم کون سا یہاں تھے، 1 ہفتے بعد تو گھر آئے ہیں۔ میں نے آس پاس کے گھروں سے بھی پوچھا لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ رمشا کو گئے 1 سال ہو چکا تھا لیکن میں ابھی تک رمشا کو بھولی نہیں تھی۔ میری بہت اچھی دوست تھی، نہ جانے کہاں ہوگی، ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد سے محروم تھی۔ میں بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ میرا شوہر کہتا کہ تم پریشان نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اولاد بھی مل جائے گی، یوں پریشان ہونے سے کیا فائدہ۔ ہم گھر کے 2 ہی تو افراد تھے۔ میرا شوہر پولیس میں ملازمت کرتا تھا، ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ہماری سن لی۔ میں امید سے تھی، میں بہت خوش تھی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے میرے گھر والوں کو بھی میری فکر تھی۔ وہ بہت کہتے کہ یہاں آ جاؤ، پر میرا شوہر کسی بہت بڑے کیس پر کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اکثر رات کو لیٹ گھر آتا، اور انہی دنوں ہمارے گھر کے باہر ایک ٹھیلے والا گزرتا اور چلا چلا کر کہتا کہ جو یہ مٹی کا برتن مجھ سے خریدے گا راتوں رات اس کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے سوچا آزمانے میں کیا حرج ہے، گلاس خرید کر دیکھتی ہوں۔ میں نے اس ٹھیلے والے سے گلاس خرید لیا۔ میرے شوہر کا رویہ کافی دنوں سے بدلا ہوا تھا، نہ ٹھیک سے بات کرتے اور نہ کچھ بتاتے تھے۔ میں پوچھتی رہتی لیکن آگے سے غصے میں جواب دیتے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے میں حیران تھی کہ اچانک کیا ہوا جو وہ اتنے بدل گئے۔ اگلے دن ہماری ہمسائی مجھ سے ملنے گھر آئی، اسے میرے شوہر سے کچھ کام تھا۔ جب اسے مجھے بتایا کہ کسی نہ کسی محلے سے کچھ عورتیں غائب ہونے شروع ہو گئی ہیں، سب محلے والے بہت پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا ایسا کیسے ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ خود کہیں گئی ہوں، لیکن اس عورت نے کہا کہ سب جگہ پتہ کر لیا ہے، کوئی سراغ نہیں ملا، اور وہ سب کون سا کواری تھی، شادی شدہ عورتیں تھیں جو پیٹ سے تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت پریشان رہنے لگی۔ مجھے اپنی دوست رمشا یاد آ گئی، پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ ایک دن رات کے وقت میں نے اس مٹی کے گلاس میں اپنے شوہر کو پانی دیا تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا اور آدھی رات کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کتنی دیر دروازے پر کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، آوازیں دیتی رہی کہ ہوا کیا ہے، مجھے کچھ تو بتائیں، کیوں اس طرح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں آ کر صحن میں بیٹھ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کسی کی دیوار پھلانگنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ وہی ٹھیلے والا گھر کے اندر کو آیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تم آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئے ہو، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری قسمت بدل دوں گا، تم ایک دفعہ میری بات مان کر میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ میری جیسی قسمت میرے اللہ نے بنائی ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہارے شوہر کو آواز دی تو تمہاری عزت پر انگلی اٹھے گی، تمہارا شوہر تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ میں نے کہا کہ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے ہی گھر میں گھس کر مجھے دھمکا رہے ہو، تم ابھی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں بھی اپنے شوہر کو بلاتی ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانا، اس نے میرے منہ پر رومال رکھا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی، مگر اس ہاسپٹل میں کوئی اور نہیں تھا، وہ کافی عرصے سے بند لگ رہا تھا۔ اس میں ایک کمرہ تھا جس میں 8 بچے موجود تھے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو، اور یہ بچے کس کے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ مجھے 8 نہیں 9 بچے چاہیے، ابھی ڈاکٹر آتی ہوگی، تمہارا بچہ بھی مجھے چاہیے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنا بچہ کسی قیمت پر تمہیں نہیں دوں گی۔ میں رونے لگی، اپنے رب سے دعا التجا کرنے لگی مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر آتی ایک دم سے دروازہ کھلا اور میرا شوہر میرے سامنے تھا، اس کے ساتھ پولیس کے اور بھی اہلکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا جو میرے شوہر وقت پر پہنچ گئے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس ٹھیلے والے گھٹیا آدمی کو پولیس اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا تھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے آ کر کہا کہ اس طرف ایک کمرے میں ایک لڑکی بھی ہے، اور میرا شوہر مجھے ساتھ لے کر اسی وقت ان کے ساتھ اس کمرے میں گیا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو سامنے جسے میں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آیا، وہ رمشا تھی، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کے بعد جا کر کہا کہ رمشا میری طرف دیکھو، میں رخسار تمہاری دوست، تمہاری بہن۔ رمشا مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم، میرا بچہ لائی ہو، کہاں ہے میرا بچہ؟ تبھی میرے شوہر نے اس گھٹیا آدمی کو مارنا شروع کیا جس نے رمشا کو یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈھیٹ آدمی تھا، پولیس والے اسے ماریں تو وہ آگے سے ہنستا، پھر اسے اتنا مارا کہ وہ مرنے کے نزدیک تھا۔ جب اس نے کہا کہ رک جاؤ سب بتاتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں رمشا کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی، یہ ہمارے علاقے میں ایک دعوت پر آئی تھی، تب سے مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔
میں نے اسے حاصل کرنے کی ٹھان لی کیونکہ شروع سے میری عادت تھی جو چیز مجھے پسند آ جاتی مجھے تب تک چین نہیں آتا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے۔ مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں اپنی پسندیدہ چیز کبھی کسی کے پاس رہنے نہیں دیتا، اگر وہ چیز مجھے نہ ملے تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دیتا۔ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا اور کہا کہ گھٹیا آدمی، ایک شادی شدہ لڑکی پر نظر رکھتے ہو، تم مر کیوں نہیں گئے؟ اور بولا کہ یہ لڑکی میری پسند ہے، میں اسے کسی صورت کسی اور کے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ رمشا کا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قسمت اچھی تھی، بچ گیا، میں نے تو اسے مار ڈالا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ ملا نہیں۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ ان بچوں کو تم نے کہاں سے اٹھایا ہے، اور وہ عورتیں جنہیں تم اغوا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ کچھ تو مر گئی تھیں اور کچھ کہیں بھاگ گئی، اور یہ بچے رمشا کے لیے لاتا تھا کیونکہ یہ روز مجھ سے بچے کا پوچھتی اور کہتی کہ اسے ایک اور بچہ چاہیے۔ یہ ہر روز ایک نیا بچہ دے کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کا بچہ اس دن مر گیا تھا جب اس کے شوہر کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسے بچاتے ہوئے آگے آ گئی تھی اور اپنا بچہ کھو بیٹھی۔ میں نے اٹھ کر اس آدمی کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں نے کہا کہ گھٹیا آدمی، تم نے یہ کیا غضب کیا؟ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اس کا سب کچھ چھین لیا؟ وہ آگے سے ہنسنے لگا۔ میں اسے دوبارہ تھپڑ مارا۔ میرے شوہر نے مجھے روکا۔ پولیس اہلکار اس گھٹیا آدمی کو لے گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم بہت عرصے سے اس آدمی کی تلاش میں تھے، یہ ایک نفسیاتی شخص ہے۔ مجھے اس کی کال آتی تھی کہ تمہاری بیوی کا چکر چل رہا ہے مجھ سے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے ان باتوں کی وجہ سے میں تم سے ناراض تھا، صرف اس لیے کوئی تمہیں دھمکا رہا ہے اور تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ دوسروں کو میاں بیوی کے اعتماد کے درس دیتی رہتی ہو اور اپنے گھر کو تباہ کر رہی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھا۔ اور جب میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا آدمی تم سے بات کر رہا تھا اور مجھے سراغ مل گیا تھا۔ ہمارے افسران جس شخص کی تلاش میں تھے وہ یہی تھا جو بھیس بدل کر حاملہ عورتوں کو پھنساتا تھا تاکہ ان سے بچہ چھین سکے۔ اس کے بعد میں نے سب کو اطلاع دی اور تمہارے ذریعے اس شخص سے پہنچ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ اسے سخت سے سخت سزا دلوائیں، اس شیطان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے رمشا کو ہاسپٹل میں داخل کروایا، اس کا علاج ہوتا رہا۔ اخبارات میں رمشا کے بارے میں خبر دی کہ شاید اس کا شوہر ہے، اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے۔ رمشا کو ہاسپٹل منتقل کیے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی، پر اب وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، اسے کئی باتیں اب یاد آنے لگی تھی۔ میں رمشا کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی، اس کا شوہر بھی ہمارے گھر پہنچ چکا تھا۔ رمشا اب ٹھیک تھی، وہ میرے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن آپ لوگ شادی پر گئے تھے اسی دن اس سائیکو انسان نے میرے گھر آ کر میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی اور مجھے اغوا کر کے لے گیا۔ اس دوران میرا بچہ مجھ سے چھن گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ جس رب نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے نکالا وہ تمہیں اولاد سے بھی دوبارہ نوازے گا۔ رمشا کا شوہر اسے لے کر اپنے بابا کے گھر شفٹ ہو گیا۔ رمشا کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب رمشا کا شوہر ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو رمشا کے سسر سے دیکھا نہیں گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس بات کو 4 سال گزر گئے۔ رمشا مجھ سے ملنے آتی ہے اور ہر دفعہ میرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ کی وجہ سے آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنانا ہوتا ہے۔ کسی کا کام کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں اور اس سے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، پھر بھی ہم اپنی انا خود غرضی میں اپنے سے جڑے رشتوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، ہم بہت خوش اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔